محبت اب نہیں ہوگی۔ میرے 12ویں کا امتحان سر پر آیا۔ بس اللہ اللہ کر کے اور بابا کی زور زبردستی کی وجہ سے 12ویں جماعت اچھے نمبر سے پاس کی۔ بابا کو رزلٹ دکھایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ بی اے کرنے کے لیے داخلہ لیا اور اس میں بھی کامیابی حاصل کی۔ بی اے کے ان 2 سالوں کے دوران میں بہت بدل گیا تھا۔ ماں باپ کی خدمت کرتا رہا، بہنوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتا رہا، بڑوں کا عزت و احترام پھر سے کرنے لگا تھا۔ میرا یہ روپ دیکھ کر ماں بہت خوش تھی اور ابو کا تو غرور تھا۔ پھر ان دونوں میرے منگنی کرنے کی باتیں ہونے لگی۔ گلویش میرے پاس بیٹھ کے مجھے کہا کہ امی تمہاری منگنی کرنے لگی ہے اور لڑکی بھی دیکھ رکھی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کون ہے وہ لڑکی؟ گلویش نے کہا وسیم ماموں کی بیٹی سباؤن۔ میں نے حیران ہو کر کہا سباؤن؟ وہ تو بہت چھوٹی ہے، اور سیدھا امی کے پاس گیا کہ ابھی مجھے کوئی منگنی وگنی نہیں کرنی، جب کرنی ہوگی تو میں خود آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور اس لیے منگنی کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہوئی۔ پھر ابو نے کہا براق تم اب شہر میں پڑھو گے۔ شہر میں پڑھنا ایک خواب تھا، لیکن یہ سوچ کر پریشان ہوتا کہ شہر میں بہت لائق لوگ ہوں گے، دور دراز علاقوں کے قابل ترین طالب علم آئے ہوں گے، میں ان کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ خیر ابو کے کہنے پر شہر آ کے شعبہ اردو میں داخلہ لیا۔ میں اپنے ماضی کی پرچائیوں سے پیچھا چھڑانے اور بیتے ہوئے وقت کو بلا کر پراعتماد انداز میں یونیورسٹی میں چلا جا رہا تھا۔ اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کر کے کلاس روم کے سامنے کھڑا تھا، لیکن جانے کیوں خوف اب بھی دل میں تھا۔ عجیب احساس کمتری تھی۔ میں گاؤں کا ایوریج لڑکا شہر کے لوگوں سے کیسے انٹریکشن کروں گا؟ کلاس روم کے اندر دائیں طرف لڑکیاں اور بائیں طرف لڑکے بیٹھے ہوئے ٹیچر کا لیکچر سن رہے تھے۔ میں بھی اجازت لے کے ایک خالی کرسی کو بیٹھ گیا، نوٹ بک نکالی اور لیکچر نوٹ کرنے لگا۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد ٹیچر نے میرا تعارف پوچھا۔ میرا نام نگیال یوسفزئی ہے اور دیر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد ٹیچر نے میرے گاؤں کے بارے میں بہت سے سوال پوچھے۔ میں بھی ایک ایک کر کے جواب دیتا رہا۔ ٹیچر چلا گیا۔ اپنے کلاس فیلوں سے بھی رسمی سی تعارف ہوئی، ان لوگوں سے بات کرنے سے اعتماد بحال ہو۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد ہاسٹل جانے لگا۔ ہم سب ایک دوسرے سے اجنبی تھے۔ یہ لوگ، یہ شہر، گلی محلے، یہ سڑکیں سب میرے سے انجان تھے۔ بس اسٹاپ پر کھڑا رہا۔ ایک بس کو آتے ہوئے دیکھا، قریب پہنچی تو دیکھا بس لوگوں سے کچاکچ بھری ہوئی تھی۔ اب اگر میں اسی میں چڑھتا تو شاید گم ہو جاتا، کیونکہ میں ان راستوں سے ناواقف تھا۔ صرف اپنی ہاسٹل والی جگہ کا نام یاد تھا، ارباب روڈ۔ وہ بس چلی گئی اور چند لمحوں میں ایک اور بس نمودار ہوئی۔ بس آئی اور اس میں چڑھا، شیشے والی سیٹ کو بیٹھ گیا۔ اب آنکھ اور کان دونوں کو کھلا رکھنا پڑا، آنکھ سے اپنی ہاسٹل والی جگہ دیکھنا اور کان کنڈکٹر کی آواز کے لیے کہ کب وہ ارباب روڈ کہے اور میں اتر جاؤں۔ جب راستہ کچھ طویل لگا اور مجھے لگا شاید ارباب روڈ گزر گیا ہے، تو ایک شخص سے پوچھا ارباب روڈ گزر تو نہیں گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر 2-3 بار پوچھا۔ اس نے کہا ارباب روڈ آنے پر تمہیں اطلاع دے دوں گا، آپ اطمینان لیں۔ اب پہنچ ہی گئے۔ گاڑی سے اتر کر ایک سکون کا سانس لیا۔ کلاسز ہو رہے تھے۔ ہماری کلاس روم یونین ہال کے اوپر تھی۔ وہاں ایک بالکنی تھی جس سے بہت دور کا نظارہ ہوتا تھا، اور سے چمن دکھائی دیتے تھے جس میں اکثر لڑکے کھیلتے تھے۔ بائیں طرف بڑی مسجد تھی اور دائیں طرف کیفیٹیریا ہوا کرتی تھی۔ میں وہی بالکنی میں اکثر کھڑا رہتا اور ان نظاروں سے محظوظ ہوتا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں سب لوگوں سے گل مل کر باتیں کرنے لگا تھا، ہنستا تھا، مسکراتا تھا۔ میرا وہ خوف اب تھوڑا کم ہو گیا۔ معمول کے مطابق آج بھی یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوا۔ کلاس شروع تھی۔ اجازت لے کے کلاس روم میں داخل ہوا۔ ثانوی ادب کی کلاس سر شہاب لے رہے تھے۔ کلاس میں صرف شہاب سر کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کی آواز بھی بڑی اور باری تھی، اس لیے آواز کلاس روم کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی واپس آتی تھی۔ سب اسٹوڈنٹ چپ چاپ لیکچر سن رہے تھے۔ اچانک شہاب سر کی آواز میں ایک اور آواز شامل ہوئی، دروازہ کھولنے کا۔ ہماری کلاس روم کا دروازہ اور وائٹ بورڈ ایک دوسرے کے برعکس تھے۔ اب ایک ڈری ہوئی، سہمی ہوئی آواز کلاس روم میں سماعت ہوئی، میں آئی کمنگ سر؟ وہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ میری گردن پیچھے کی طرف موڑی۔ ہاں وہ لڑکی تھی۔
اسے دیکھتے ہی ایسا لگا جیسے اس کے آنے سے کلاس روم و سر کا لیکچر چند ساعتوں کے لیے جامع ہو گئی ہو۔ وہ اندر آ چکی تھی اور کرسیوں کے بیچ میں ڈری سی گزر رہی تھی، جیسے کلاس روم میں موجود لڑکوں کی نظروں سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، یا شاید صرف میری نظروں سے۔ سر سے پاؤں تک عبایا، چہرے پر نقاب، ایک سمپل سی لڑکی نظر جھکا کے ایک خالی کرسی تک پہنچی۔ میری نظر ایک ساتھ کے لیے بھی اسے نہ ہٹی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی، میں اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دم خیال آیا کہ سر لیکچر دے رہا ہے۔ اس نازنین کے آنے کی وجہ سے جو نوٹ بک بند کی تھی، دوبارہ کھول کر لیکچر نوٹ کرنے لگا، مگر اب میرا دھیان بڑھ چکا تھا۔ اس لڑکی کی طرف دیکھنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ ایک آدھا فائی ٹیچر سے نظر چرا کے دیکھا بھی، مگر دل کو سکون نہ ملا۔